گر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت جہاں پہ جی سی سی آئی کنٹریز کے ساتھ ایران کے حملے کی مذمت کر رہا ہے، دوسری طرف سپریم لیڈر کے مرنے پہ بھی مذمت کی گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک نیگوسیشنز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بٹوین یو ایس، گلف کنٹریز اور ایران؟ بالکل، دیکھیں پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے۔ پاکستان از آؤٹ رائٹلی اسٹینڈنگ ود ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کی سیکورٹی کے کمپلیمنٹس بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کے لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کسی سوورن ملک کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنا بھی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور اس کے بعد اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، بلکہ بڑی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کی ہے امریکہ کو پرسو کرنے کے لیے کہ اس سے کیا نتائج ہوں گے اس خطے میں، ایران کے لیے، سب کے لیے۔ اور آپ کو یہ جب آپ کے نیگوسیشن چل رہے ہیں تو اس میں سیٹل کریں کچھ چیزیں، اور وہ بھی نہیں تھی کافی حد تک سیٹل۔ اور ساتھ پاکستان گلف کنٹری سے اس لیے کھڑے کہ پاکستان کے ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کو اس وقت جب یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا ہوا ہے، ان کو بیسیکلی چاہیے کہ کانسنٹریٹ کریں اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے اور چھوٹا نقصان ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ بڑے سینسٹیو ہے کئی انٹرسٹ کے لیے۔ اس لیے پاکستان جو کہتا ہے کہ آپ بجائے کہ اپنے ریسورسز جو ہے وہ آپ عرب ممالک پہ استعمال کریں، وہ جو امریکن ایسٹس کے لیے، اور ان کو آپ ناراض کریں گے۔ کل کو جب صلح صفائی ہوتی ہے تو پھر آپ کی دوبارہ دوریاں ہو جائیں گی۔ بڑی مشکل سے چائنا، پاکستان نے ایران کو، سعودی عرب کو کلوز دے کر آئے تھے، اور سعودی عرب نے بہت کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی بڑی کلیئر بات کی۔ اور اس کے بعد ابھی بھی جب ایران کو پاکستان ہر وقت اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور ابھی بھی کوئی موقع ہو ثالثی کا تو پاکستان، ترکی، سعودی عرب یہ ممالک تیار ہیں اسی طریقے سے جنگ بندی کی جائے اور فردر اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز نہ ہونے دے، کیونکہ اس سے پاکستان کو بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ سچویشن بہت سیریس ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے کھل کے بات کی اسی لیے، کیونکہ اب یہ دیکھ لیں کہ ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے، نریندر مودی نیتن یاہو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے وہ پوری سازش کر کے پاکستان پہ افغان طالبان رجیم کو کہہ کے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کرایا، پاکستان کو مصروف کر دیا، انیکٹیکلی انوالو کیا، اور پھر اب بڑے مزے سے اگلے دن نریندر مودی انڈیا چلا گیا اور نیتن یاہو اور امریکہ نے بیٹھ کے ایران پہ حملہ کر دیا۔ جی، مودی کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں ایران پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اپوزیشن اس کو بڑے آڑے ہاتھ لے رہی ہے۔ بریگیڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی سفیروں کو بلا کے دیگر ممالک کے اس بات کو کلیئر کیا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرنا جانتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کی ایک نیوٹرل سائیڈ ہے، لیکن پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بات تمہید باندھی جا رہی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ دیکھیں بڑی کلیئر نیتن یاہو نے کئی دفعہ اسپیچ میں کہا کہ میرے دو ٹارگیٹس ہیں، نمبر 1 از ایران، اور ایران کے بعد پاکستان۔ اٹس ویری کلیئر، اور ایز لانگ ایز ایران ریمین انٹیکٹ، پاکستان کافی سیکیور رہتا ہے، بیکاز دیٹ بیکم اے بفر زون فار پاکستان۔ اور اگر ایران میں وہ اپنی خدا نخواستہ اپنی مرضی کی اسرائیل نواز حکومت لے آتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ایران میں اسرائیل نواز حکومت اور سیستان پروونس ان کا اور ہمارا بلوچستان دیر سائڈ بائی سائڈ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایران انڈیا سے تعلقات ان کے بہت اچھے ہوں گے، وہ چابہار میں آ جائے گا، وہاں آ کے وہ بی ایل اے کو، بی ایل ایف کو، مجید بریگیڈ کو، سب کو فل ٹرین کرے گا پاکستان میں دہشت گردی بلوچستان کے لیے، اور زیادہ کرے گا، اور مسائل کھڑے کرے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ اسرائیل یہ افغان طالبان رجیم کو اور اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کو اور داعش کو ادھر ٹرین کرے گا، انٹیگریٹ کرے گا، پیسہ دے گا کہ وہ کے پی کے میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرے۔ تو یہ بڑا خطرناک لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے۔ اور یہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، ایران کی قیادت کو ٹوپل ڈاؤن کر دیا گیا، مار دیا گیا، نیول بیس اڑا دی گئی، ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا، 9 جہاز، بحری جہاز غرق کر دیے گئے۔ دوسری طرف ایران امریکہ کے طیارے گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے جو کویت کے اندر گرے، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ شاید فرینڈلی فائر میں اینٹی ایئر ڈیفنس جو ہے اس کی طرف سے گر گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو نیتن یاہو کے ہلاکت کی بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید ایران کلیم کر رہا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔
نہیں میں سمجھ نہیں کس کی خبر. نیتن یاہو کے حوالے سے بھی کلیم آ رہا ہے کہ شاید وہ مارا گیا ہے. یہ اب اٹس ناٹ کلیئر، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو از اے ریئلی روگ. یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہ ٹیررسٹ کی یہ نمبر 1 ہے. ابھی آپ نے دیکھا کل سے حزب اللہ کے اوپر اٹیک شروع کر دیے کرنے کے لیے. جی بالکل. اس لیے اللہ کرے گا یہ خبر ٹھیک ہو، ہم تو بہت خوش ہوں گے. لیکن بات یہ کہ ایران نے ان کے ساتھ بہت ہی صحیح طریقے سے مقابلہ کیا ہے. ان کے ہائپرسونک میزائل جو ہے نا وہ اسرائیل کا بہت نقصان کر رہے ہیں. وہ ان کے ایئر ڈیفینس سسٹم سے بھی نکل جاتے ہیں اور جا کے وہ ان کی اسرائیل کی جو آبادی سول آبادی میں بھی گرتے ہیں، ان کے ملٹری انسٹالیشن بھی تباہ کر رہے ہیں. اور اسرائیل کی پاپولیشن کیجولٹیز کی بڑی سینسٹیو ہے اس کے بارے میں. جتنا بھی یہ کر لیں، اور پھر چھوٹا ملک ہے زیادہ نقصان نظر آتا ہے. ایران تو بہت بڑا ملک ہے، ایران میں تو سسٹین کر لے گا لیکن اسرائیل نہیں کر سکتا. میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ ایران کو چاہیے، آپ نے وارننگ شاٹس کر دی آپ نے یہ قطر میں، سعودی عرب میں اور یہ جگہوں پر، ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کے ایسٹس ہیں جو ایسے کے. لیکن آپ اس کے بعد ان کو صرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اسرائیل پر. جتنا اسرائیل کا نقصان جلد ہوگا اتنی جلدی سیز فائر ہوگی. ریمبر مائی ورڈز. جی جیسے لاسٹ 12 دن کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا. جی جیسے لاسٹ 12 دنوں کی جنگ میں ہم نے دیکھا تھا جب اسرائیل کا نقصان آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی اسرائیل نے ہی جا کے امریکہ کو کہا یہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، سیز فائر کروائیں، اور انہوں نے سیز فائر کروا دی. تو آپ اس کی کیپیسٹی زیادہ ایران کی سسٹین کرنے کی، اس لیے. اور پھر ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ساری کمانڈر اور اسپرچل لیڈر شہید ہو گئے، جو کہ ایران کی بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہے. انہوں نے جون میں جب ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، سائنٹسٹ مارے گئے تھے اور ان کے کمانڈر مارے تھے، وہاں سے سبق نہیں سیکھا تھا. ان کے اندر ہی گھر میں میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے یہ خبریں دی اور ان کو انفارم کیا، اور اس کے آگے اس پہ سارے 40-45 لوگوں کو شہید کر دیا. بہت بڑا سیٹ بیک ہے. لیکن ایران از ناٹ عراق، ایران از ناٹ لیبیا اور سیریا. اس لیے وہ بڑے سخت قوم پرست ہیں، بڑی پرائڈ والی قوم ہے، ریزیلینٹ ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اسرائیل کی مرضی کی حکومت جہاں پر آئے. وہ اپنی مرضی کی حکومت دیں گے جب بھی لانا چاہیں گے الیکشن میں، لیکن ایسے نہیں ہوتا. اس لیے پاکستان نے بالکل صحیح سٹانس رکھا ہوا ہے کہ ہم ایران کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو ایران نے یہ مڈل ایسٹ کے اندر گئے ہیں، مثل گستہ کے مخالف گئے ہیں، اس کو ہم نے کہا جی وہ نہیں کرنا چاہیے، اٹ از رانگ، اس کی مذمت کی. اور ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب مل کے جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ امریکہ کو پرسو کریں کہ جب ان کے پاس نیوکلیر یہ ارینجمنٹ 0 ہے تو پھر آپ کا کوئی ریزن نہیں بنتا کہ آپ اس طریقے سے ایک سوورن ملک کو آپ تباہ برباد کریں اور وہاں پر رجیم چینج کی بات کریں.